اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے استعاذہ، اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی، مجلس نمبر 25، پارٹ نمبر 13، صفحہ نمبر 146۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، بس تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون بہترین راہ ہدایت پر ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 84۔ عمل نیت سے ہے۔ دین کی بنیادیں خالص نیت پر ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو عمل لغو محض ہے۔ آپ کے اعمال پہاڑوں جیسے بڑے ہوں، لیکن اگر وہ اخلاص سے انجام نہیں دیے گئے تو روز حشر ان کا وزن تنکے جتنا بھی نہیں ہوگا۔ بے اخلاص عبادت بھی ناقابل قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص نیت سے کریں۔ شیعہ سنی کے نزدیک اصول کافی کی حدیث متواترات میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کا انحصار نیت پر ہے، اور دوسری جگہ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، نیت صادق کے بغیر اور صرف نمائشی طور پر انجام دیے گئے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ جو بھی اثر ہے نیت کا نتیجہ ہے۔ اگر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو سود مند ہے، ورنہ لغو اور بے سود بلکہ اس کی رضا کے منافی عمل گناہوں کی فہرست میں درج ہوتا ہے۔ عبادت میں قصد قربت۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ عبادت نیت کے بغیر بے معنی ہے۔ ہر واجب عبادت میں قصد قربت ضروری ہے، لیکن نیت صرف یہی نہیں کہ نماز، روزہ، حج، خمس وغیرہ کے لیے چند الفاظ ادا کر دیے یا دل میں کہہ لیے جائیں۔ جب آپ وضو کے ارادے سے وضو گاہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ ارادہ ہی آپ کی نیت ہوتا ہے، خواہ زبان سے ادا کریں یا نہ کریں، دل میں کہیں یا نہ کہیں۔ اب آپ کو کس نے اس کام پر آمادہ کیا؟ اس کا محرک دراصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو قربت جوئی کے وقت آپ کی نیت میں شامل ہو گیا۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کر دینے میں بھی قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت کی حقیقت وہی داعیہ ہے جو آپ کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ لیکن اگر عمل کا محرک اللہ تعالیٰ کے تقرب اور رضا جوئی کے علاوہ کوئی امر ہو تو وہ لاکھ آپ زبان سے قربتاً اللہ کا ورد کیجئے، حقیقت سے اس کا دور کا بھی تعلق نہ ہوگا، بلکہ یہ دروغ گوئی ہوگی جو آپ کے عمل کو خاک میں ملا دے گی۔ لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ اولاً عمل صمیم قلب اور خلوص نیت سے ہو، اور ثانیاً صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہو اور بلا شرکت غیر ہو۔ اس بارگاہ میں صرف سچائی قبول کی جاتی ہے، اگر اس میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو سارا عمل بیکار ہے۔ ایک شخص اذان کہتا ہے، لیکن اس کا مقصد عبادت نہیں بلکہ اپنی خوش آوازی یا دینداری کی نمائش ہے، تو یہ کام شرعاً لغو اور باطل ہے، اور ریا کی وجہ سے اس کے گناہوں میں شمار ہوگا۔ بعض اوقات انسان خود شک میں پڑ جاتا ہے کہ آیا جو کام اس نے کیا قرب الہی تھا یا نمائش کے ارادے سے تھا۔ اس کی آزمائش اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر دوسرے شخص نے سبقت کی اور چاہا کہ آپ کی بجائے اذان دے، اور آپ سے کہا کہ آپ بلا وجہ اذان دینے پر بضد ہیں، اور آپ نے اس سے برا مانا، تو یہ دلیل اس بات کی کہ آپ کی اذان دینے کی خواہش کا محرک اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کا ارادہ نہیں بلکہ خود نمائی کا جذبہ تھا۔ ورنہ کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ مقصد تو صرف اتنا ہے کہ اذان دی جائے، آپ نے نہ دی، کسی اور نے دے دی۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ افکار اور دعائیں بلا نیت کی جاتی ہیں، اور انسان من گھڑت الفاظ میں دعا کرتا ہے۔ یہ درست نہیں، بلکہ دعا صرف روایت میں وارد شدہ الفاظ میں کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے بارش۔ اصول کافی میں روایت ہے کہ چند صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ مدت سے بارش نہیں ہوئی اور دنیا پانی کو ترس رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ باران رحمت کا نزول ہو۔ حضور نے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیا اور عرض کیا، بار الہ بارش نازل فرما، لیکن اس دعا کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ دوسری بار صحابہ نے با اصرار دعا کے لیے عرض کیا، حضور نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور کہا، پروردگار، دنیا باران رحمت کی محتاج ہے، ان کے گناہوں کو ان کی محرومی نعمت کا سبب نہ بنا۔
ابھی ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے کہ کالی گھٹا امڑ آئی اور اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور پہلی دفعہ کیوں دعا قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا دعا تو میں نے کی تھی لیکن پوری نیت سے نہیں۔ علامہ مجلسی شرح کافی میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے پہلی بار مشیت ایزدی کو مقدم سمجھتے ہوئے صرف صحابہ کا دل رکھنے کے لیے دعائیہ الفاظ فرما دیے ہوں گے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ صحابہ کی دلجوئی اور تسکین خاطر کے لیے ان کی خواہش قبول کر فرما لیتے تھے، لہذا پہلی بار دعا صمیم قلب سے نہ تھی بلکہ صرف صحابہ کو مطمئن کرنے کی غرض سے تھی۔ لیکن دوسری دعا میں لوگوں کی ضرورت مندی کی تصدیق فرمائی اور ان کی فرمائش کے ضرورت مند یہ لوگ ضرور ہیں، اگرچہ گناہ گار ہونے کی وجہ سے تیرے انعام و اکرام کے بہت مستحق نہیں ہیں، لیکن اگر تیری مشیت کی مصلحت ہو تو ان کو بچا لے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ صرف صمیم قلب سے ہی کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ بے خلوص ظاہر داری۔ آج کل بے خلوص اور رسمی آؤ بھگت ہمارے عوام میں رائج ہے، جو صرف زبان بازی تک محدود ہوتی ہے۔ مثلاً آپ خوب جانتے ہیں کہ فلاں شخص آپ کا بدخواہ دشمن اور آپ کے خون کا پیاسا ہے، لیکن جب آپ سے مخاطب ہوتا ہے تو باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کا دوست اور خیر خواہ ہے۔ کیا آپ کو اس کی منافقت بری نہیں لگتی؟ ظاہرت اور فریب سب کو برا لگتا ہے اور بے خلوص اور نمائشی اظہار دوستی کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ جو ہر ظاہر و پوشیدہ کا دانہ ہے اسے پسند فرمائے گا؟ جب آپ اللہ اکبر اس یقین سے کہیں گے کہ وہ واقعی عظیم ہے، اسے صحیح معنوں میں کائنات کی ہر بڑی سے بڑی ہستی سے برتر اور بزرگ تر مانیں گے اور اس کی عظمت و جبروت سے متاثر ہو کر یہ الفاظ کہیں گے تو عبادت ہوگی، ورنہ یہی الفاظ اس کے غیظ و غضب کا باعث ہوں گے۔ حمد اور شکر نعمت۔ الحمدللہ کہنا بھی جبھی معقول ہے کہ تہ دل اور خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا مقصود ہو۔ جب بھی اس کی طرف سے کسی خیر کا نزول ہو تو ضرور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ بعض اوقات الحمدللہ کہنا ذرہ برابر بھی قدر و قیمت نہیں رکھتا، خصوصاً جب یہ لفظ ظاہر داری کے طور پر کہا جائے، کیونکہ اگر آپ منعم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں تو پھر زید، عمر، خالد وغیرہ سے بھی خوشامد کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب تعریف کے لائق صرف ذات پرباری تعالیٰ ہی ہے تو پھر آپ دوسروں کی مدح و ثنا میں کیسے ربط اللسان ہو سکتے ہیں؟ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا الحمدللہ کہنا محض دکھاوا اور ظاہر داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے خوب واقف ہے اور وہ آپ کے حال کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ بے بنیاد دعویٰ۔ اگر آپ کا فرزند زبان سے تو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا دم بھرے اور حقیقت میں مکمل طور پر نافرمان اور سرکش ہو اور آپ جانتے بھی ہوں کہ وہ جھوٹا ہے اور آپ کو اس کا تجربہ بھی بارہا ہو چکا ہو تو کیا آپ اس فرزند سے دلی طور پر راضی ہوں گے جس کے قول و فعل میں اس قدر تضاد ہو؟ زبان سے تو کہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے آپ کا ہے، لیکن بوقت ضرورت بہانہ سازیوں پر اتر آتا ہو۔ اگر آپ ایسے فرزند سے راضی نہیں ہو سکتے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر منافقتوں اور فریب کاریوں کے باوجود کبھی راضی ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ فریب جائز نہیں۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ آپ لوگ دنیاوی معاملات میں ظاہرداری اور فریب کو ناپسند کرتے ہیں۔ مثلاً معمار کو آپ نے ہدایت دی کہ ایسا مکان بنائے جو ہر طرح سے مضبوط اور پائیدار ہو، لیکن جب وہ اسے تیار کر کے آپ کے حوالے کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے تعمیر میں پختہ اینٹ کی بجائے کچی اینٹ لگائی ہے اور لوہے کی بجائے اس میں لکڑی استعمال کی گئی ہے، لیکن اس کی ظاہریت کو رنگ اور روغن سے خوب سنوارا ہے۔ آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ ظاہر فریب عمارت مجھے درکار نہیں۔ یا مثلاً آپ نے گھر میں حلوہ پکانے کی خواہش کی، تیار ہو کر جب آپ کے سامنے آئے تو چکھنے پر آپ کو معلوم ہوا کہ بدمزہ ہے اور میٹھا بھی نہیں، تو آپ کے گھر والے لاکھ کہتے رہیں کہ دیکھو تو اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے، خوشبو کتنی اچھی ہے، لیکن آپ ان باتوں کو قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ اگر یہ حلوہ ہے تو اس کی مٹھاس کہاں ہے؟ تو جب آپ دنیاوی کاموں میں فریب کو پسند نہیں کرتے اور اگر ان میں سچائی نہ ہو تو قبول نہیں کرتے، تو کیا خدائی معاملات میں یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بے حقیقت ظاہرداری اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟
بد نصیبی یہ کہ ہم اپنے عیوب کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ہمیں بہت پسند ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور جھوٹ بول کر ہمیں اچھا ثابت کریں۔ نفسانی نفس آغا پست ہے کہ ان جھوٹ سے خوش اور سچ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دل کی اصلاح ضروری ہے۔ عاقل وہ ہے جو پہلے اپنے مرض کو سمجھ لے اور پھر اس کے علاج کے در پہ ہو۔ اگر مرض سے جاہل رہے گا تو غلط علاج سے ہلاک ہوگا۔ ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں نیت صادق کے سوا کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کی صورتوں کو۔ بس اگر آپ کے دل میں حب دنیا کا مرض ہے تو اس کا علاج کریں اور اس کے رجحانات و میلانات کی اصلاح کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خود بینی اور خود پرستی کی وجہ سے آپ کے سب کام خراب ہو جائیں۔ لہٰذا اگر آپ قلب سمیم اور نیت سلیم کے مالک ہیں تو زبان کو لرزش سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حتیٰ کہ فقہی مسائل میں بھی مثلاً آپ نے نیت نماز مغرب کی ہے لیکن زبان سے نماز عشاء کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ معیار و میزان آپ کا دل اور آپ کی نیت ہے۔ جنگ جمل اور اصحاب علیہ السلام۔ روایت ہے کہ جنگ جمل کے دوران جناب امیر کے ایک مہم نے آہ بھر کر کہا کہ کاش اس جہاد میں میرا بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہوتا۔ اس کا بھائی بھی شیعان علی میں سے تھا لیکن سوء اتفاق سے رکاب امام میں جہاد کی سعادت سے مشرف نہ ہو سکا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے بھائی کی خواہش ہمارے ساتھ ہے، یعنی کیا وہ پورے صمیم قلب اور اخلاص نیت سے ہمارے ساتھ اس جہاد میں شرکت کا متمنی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں باخدا۔ آپ نے فرمایا فکر مت کرو، وہ ہمارے ساتھ ہی ہے، یعنی وہ اپنی سچی نیت کی وجہ سے ہماری رفاقت میں ہے۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ بہت سے ایسے بھی ہمارے ساتھ اس جنگ حق و باطل میں شریک ہیں جو ابھی تک اس دنیا میں آئے بھی نہیں اور ابھی والدین کی پشتوں میں ہیں۔ بس ظاہر ہے کہ یہ شرکت صرف نیت اور عزم قلبی کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ صدق نیت عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نیت کی سچائی طلب کرتے ہیں، اپنے امام زمانہ کی اقتداء کرتے ہیں اور دعا میں عرض کرتے ہیں بار الہ ہمیں اطاعت کی توفیق، گناہوں سے دوری کی ہمت و طاقت اور صادق نیت کی نعمت عطا فرما۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اطاعت خداوندی میں مصروف ہوتا ہے لیکن اس کی حرکات ہوائی نفس کے ایما پر ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے لیکن اس کی حرکات اخلاص نیت کی نہیں بلکہ ہوائے نفس کی تابع ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ قربتاً اللہ کام کر رہا ہے لیکن دراصل اسے قرب شیطانی حاصل ہے۔ اے پروردگار شر ابلیس اور ہوائے نفس سے ہماری حفاظت فرما۔ مجلس نمبر 26۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دشمن ایمان و عمل۔ ہماری بحث کا موضوع اخلاص تھا۔ ہم نے بیان کیا کہ اخلاص گناہوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط اور محکم پناہ گاہ ہے۔ اگر کوئی شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہے تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ راہ اخلاص کو طے کرے، کیونکہ اس منزل کو پائے بغیر وہ شیطان کے ہاتھوں ایک گیند کی طرح ہے۔ انسان کے دین و ایمان کو غارت کرنے والا شیطانی ہے، اور اگر غارت نہیں تو خراب تو ضروری کر دیتا ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کیے ہوئے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ وہ ہمارا دشمن ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھنی چاہیے۔ یہ دشمن بڑا طاقتور ہے اور ہر دم ہمارے دین و دل پر حملہ آور ہونے کی کوشش میں ہے، لہٰذا ہمیں اہل اخلاص بننا چاہیے تاکہ شر شیطان کی آماجگاہ نہ بنے۔ اخلاص کمال توحید ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ اول میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ گوہر بار ملاحظہ ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس معرفت کا کمال اس کی خالقیت مطلقہ کی تصدیق ہے اور روز جزا پر اعتقاد کامل ہے جو پیغمبران خدا کی دعوت کی بنیاد ہے۔ تصدیق کمال توحید پر ایمان ہے اور توحید کا کمال اخلاص ہے، یعنی اسے وحدانیت اور ربوبیت کے تمام مظاہر میں یکتا و شریک مانا جائے۔ اگر ہمارا اور ساری موجودات کا رب ایک ہی ہے تو اس کے غیر سے ہمارا کیا تعلق ہے، اور کسی اور کو ہم کیوں کارساز و
کار فرما سمجھتے ہیں۔ اگر واقعی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر خیر اس کے دست قدرت میں ہے، سارے کام اس کی مشیت پر منحصر ہیں، ہر مشکل کا حل اس کے پاس ہے، ہر تکلیف کا دور کرنے والا صرف وہی ہے، اور دنیا اور یا کاشف الضر القرب کے الفاظ سے صرف اسی کو پکارا جا سکتا ہے، تو پھر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کریں، کیونکہ یہیں سے ریا کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مخلوق سے بھی حاجت روائی ممکن ہے اور اہل دنیا کی نظروں میں عزت کا حصول بھی فلاح کا ضامن ہے، تو وہ توحید سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے شرک باخدا کی راہ ہموار ہو جاتی ہے اور اس کی نیت میں شیطانیت گھر کر لیتی ہے۔ اگر ہم موحد ہیں تو ہماری دعا کا مخاطب صرف اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ جب ہم اسے حاضر ناظر سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ اس کی طرف سے جس عمل پر ہم مامور ہیں اس میں اس کے غیر کو بھی شریک کریں۔ یہ جائز نہیں کہ فعل واجب کی ادائیگی کی دوسروں کے سامنے نمائش کریں کہ ہماری تعریف ہو۔ ہمیں اپنے رب سے شرم آنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ مبادا اس کی غیرت جوش میں آ جائے اور اس کے قہر و غضب کی بجلی ہمیں جلا دے۔ کمال توحید الاخلاص اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور ہم واقعی اسے اپنا رب، اپنا پالنے والا اور اپنے تمام امور میں ولی توفیق سمجھتے ہیں، تو اس کے غیر سے ہمیں وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوستی کے بارے میں بھی ہمیں موحد ہونا چاہیے اور ہمارا تمام تر تعلق صرف خدا اور اس کی رضا سے ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اخلاص کے مدعی ہیں، انسان کے بیشتر اعمال اخلاص کے منافی ہیں۔ اگر رازق صرف خدا تعالیٰ ہے اور دینے والا، لینے والا، لانے والا، لے جانے والا وہی ہے اور تمام خیرات اسی کے دست قدرت میں، تو ہم اسباب کو کیوں مؤثر کل سمجھتے ہیں؟ اور جب زندگی میں کوئی نشیب و فراز آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ یہ امر بڑا دقت طلب ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساری عمر اپنے آپ کو مخلص سمجھتا رہتا ہے، لیکن جب وہ فنا کی ڈھلوان پر پہنچتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ساری عمر اللہ تعالیٰ سے عدم اخلاص میں گزر گئی۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو بہت سے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے باوجود خود کو موحد کہتے ہیں۔ ایک شخص نے ایک رات ارادہ کیا کہ مسجد میں جائے اور ساری رات یکسوئی اور خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ نرم و گرم بستر چھوڑ کر وہ مسجد میں چلا گیا اور وہاں چٹائی پر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد تاریکی میں ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سمجھا کہ ضرور کوئی دوسرا آدمی بھی مسجد میں عبادت میں مشغول ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ بہت اچھا ہوا، صبح جب وہ مجھے دیکھے گا تو لوگوں سے میرا ذکر کرے گا، میں ساری رات عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اور زیادہ ذوق و شوق اور خشوع و خضوع سے عبادت شروع کر دی اور اپنی آواز میں مزید عاجزی اور زاری پیدا کر لی اور اسی حالت میں صبح کر دی۔ جب شب کی تاریکی رخصت ہوئی تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک کتا دبکا بیٹھا ہے جو غالباً باہر کی سردی سے بچنے کے لیے مسجد میں آ گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس نے ساری رات کتے کی خاطر عبادت کی، یا یوں سمجھے کہ اسی کی پرستش کی۔ شیطان کی فریاد: اگر آپ اہل اخلاص ہیں تو آپ کا سروکار صرف اس کی ذات سے ہونا چاہیے اور صرف اسی کو اپنا کارساز اور اپنے جملہ امور میں کار فرما سمجھیں۔ جاہ و مال و دنیا کو اپنی نیت پر ہرگز اثر انداز نہ ہونے دیں، کیونکہ عزت و ذلت کا مالک صرف وہ ہے، مرض و شفا کا نازل کرنے والا بھی وہی ہے اور سب امور کی بازگشت اسی کی طرف سے ہے۔ اخلاص ایمان کی اس منزل کو پہنچا ہوا انسان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کی جان پہ بن آتی ہے اور وہ نالہ و فریاد شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ مقام بڑا مشکل اور محنت طلب ہے۔ یہ بڑی مردانگی کا کام ہے کہ انسان شیطان سے الجھ جائے اور نفس امارہ اور ہوا و ہوس سے جہاد اکبر کرے، حتیٰ کہ اہل اخلاص بنے، جس کے بغیر پہاڑوں جیسے بڑے بڑے اعمال حبہ و منشورہ ہو جاتے ہیں۔ 3 گروہوں کا حساب کتاب۔ اس ضمن میں ایک روایت عرض کی جاتی ہے، روز قیامت سب سے پہلے 3 گروہوں کا حساب کتاب ہوگا۔ پہلا گروہ علماء کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا اور جو علم ہم نے تمہیں دیا تھا اس کو
کیسے استعمال کیا؟ وہ کہیں گے پروردگار تو شاہد ہے کہ ہم نے علم کو دنیا میں پھیلایا، تعلیم و تدریس میں مصروف رہے، کتابیں تصنیف کیں اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ جواب میں کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں علامہ کہیں اور بڑا دانشمند سمجھیں۔ یہ نمائش تھی اور اس کا معاوضہ تم لوگوں کی تعریف و تحسین کی شکل میں وصول کر چکے ہو۔ اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ دوسرا گروہ مالداروں کا ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دیں گے اے اللہ تو شاہد ہے کہ ہم نے اسے تیری راہ میں خرچ کیا، اعمال خیر انجام دیے، فقراء کی دستگیری کی اور اس بارے میں کوئی حسرت اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے گئے۔ انہیں جواب دیے جائے گا کہ جھوٹے ہو، تم نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تمہیں سخی کہیں اور تمہارا نام اخبار اور ریڈیو کے ذریعے شہرت پائے۔ تم اپنے عمل کا معاوضہ دنیا ہی میں وصول کر چکے ہو، اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ روایت میں آیا کہ روز قیامت 7 گروہ عروش الہی کے سائے میں ہوں گے، جن میں سے ایک ان لوگوں کا ہوگا جو پوشیدہ سخاوت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دوسرے ہاتھ تک کو خبر نہیں ہوتی، اور خدا کے سوا ان کے اس عمل کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب اللہ کی راہ میں مال دیتے تھے تو ابا کو سر تک اوڑھ لیتے اور چہرہ مبارک چھپا لیتے تاکہ آپ کو کوئی پہچان نہ سکے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات وہ لوگ بھی جن کی آپ نے مدد فرمائی ہوتی شکایت کرتے کہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی، کیونکہ مدد کے وقت انہیں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ منعم کون ہے۔ لہٰذا انسان خواہ لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے، اگر نمائش یا نام و نمود کے لیے کرے گا تو پرکاش جتنی بھی اس کے عمل کی قیمت نہ ہوگی۔ تیسرا گروہ مارکہ جہاد میں شہید ہونے والوں کا ہوگا، ان سے سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے بار الہ تو خوب جانتا ہے، ہم نے تیری راہ میں جان دی، زخم کھائے اور اذیتیں اٹھائیں۔ جواب میں کہا جائے گا تم میدان جہاد میں ہماری راہ میں شہادت سے زیادہ اپنی شجاعت کی نمائش کے لیے گئے تھے اور تمہارا اصل مقصد مال غنیمت کا حصول تھا، تم نے خالصتاً ہماری راہ میں جان نہیں دی۔ بعض اوقات ایک شخص قرآن مجید بہت اچھا پڑھتا ہے لیکن گویوں کی طرح قرآن مجید کو گاتا ہے تاکہ اپنی خوش آوازی کی نمائش کرے، اس کا بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ روایت ہے کہ ایک شخص کو اس بارے میں خوف محسوس ہوا اور اس نے حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مولا میں آپ کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میں اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں جسے میرے اہل و عیال سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات میری آواز گھر سے باہر بھی چلی جاتی ہے جسے راہگیر بھی سنتے ہیں، اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا درمیانے آواز سے پڑھو تاکہ ریا میں شمار نہ ہو۔ شاید اس میں یہ نقطہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کے لیے تو ریا کر نہیں سکتا الا یہ کہ پرلے درجے کا احمق ہو۔ آپ نے اسے درمیانی آواز سے تلاوت کرنے کے اس غرض سے ارشاد فرمایا کہ اس کے اہل و عیال بھی سن سکیں اور گھر سے باہر بھی اس کی آواز نہ جائے کہ ریا سمجھی جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ تا وقت کہ انسان اخلاص کے قلعے میں پناہ نہ لے، شر شیطان سے محفوظ نہیں ہو سکتا اور شیطان کی زد میں رہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان صمیم دل سے دعا کرتا ہے اما یجیب المضطر واذا دعا ویکشف السوء، اے وہ ذات اقدس جو مصیبت کے ماروں کی فریاد سنتی ہے اور ان سے مصیبت کو رفع فرماتی ہے۔ اے اللہ مشکل بہت بڑی ہے اور ہم اتنے غافل اور بے پرواہ ہیں، تیری نظر کرم ہی اس صورتحال کی اصلاح فرما سکتی ہے۔ ہم اتنے فریب خوردہ ہیں کہ عدم اخلاص کا شکار ہونے کے باوجود خود کو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندگان میں شمار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حجاب اٹھ جائے اور موت کا منظر اور بعد الموت کی منزلیں عالم برزخ وغیرہ سامنے آ جائے تو معلوم ہو کہ ہم کیسی مہلک غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ اپنے آپ کو سلمان ثانی سمجھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ساری عمر اس خوش فہمی میں رہے کہ ہم کربلائے معلیٰ اور مشہد مقدس کے زواروں میں سے ہیں، لیکن یہ کیا زواری کے زیارت کی زیارت اور سیاحت کی سیاحت۔ دل اداس ہو اور دنیا کے کاموں سے تھک گئے تو چلو تفریح کی خاطر زیارت ہی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں کہ زیارت ایک بڑی سعادت ہے جسے ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا مطلب یہ کہ اس کی تحریک اخلاص نیت کی طرف سے ہونی چاہیے۔ روز مرہ کا مشاہدہ کہ ایک فصیح کو
اس لیے جاتا ہے کہ نہ گیا۔ اس روزمرہ کا مشاہدہ کہ ایک شخص حج کو اس لیے جاتا ہے کہ نہ گیا تو لوگ طعنے دیں گے، یا اس مقصد سے جاتا ہے کہ نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ہو جائے اور وہ اس لقب سے اسے دنیاوی فائدہ حاصل ہو، یا سفر حج میں تجارت کر سکے اور ایسی سوغاتیں لائے جن کی فروغ سے حج میں خرچ کی ہوئی رقم سے کئی گنا وصول ہو جائے۔ مختصر یہ کہ نیت خالص کا وجود نہیں ہے۔ مراتب اخلاص پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ اخلاص کا مقام کتنا بلند اور مخلصین کی تعداد کتنی کم ہے۔ بلند ترین مراتب اخلاص۔ شہدائے کربلا کو بلا وجہ سادات شہداء نہیں کہا جاتا ہے۔ ان میں دنیاوی رتبے کے لحاظ سے کم ترین شہید ایک حبشی غلام ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا میں حسب و نسب کے لحاظ سے پست اور ذلیل انسان ہوں، رنگ میرا سیاہ ہے، بو میرے جسم کی ناگوار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ میں آپ پر جان قربان ہونے کے لائق ہرگز نہیں ہوں، لیکن آپ مجھ پر احسان فرمائیے اور مجھے اپنا فدیہ قرار دیجیے۔ امام اسے اجازت نہیں دیتے، وہ روتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا میں خوشحالی میں آپ کے دسترخوان کا ریزہ چن رہا ہوں، اس سختی کے عالم میں آپ کو کیسے چھوڑ دوں۔ قصہ مختصر کہ اتنی عاجزی سے اصرار کرتا ہے کہ امام مظلوم کو اجازت دینی ہی پڑتی ہے اور وہ شہادت کی سعادت سے مشرف ہوتا ہے۔ اس سے بہتر اور خالص تر عمل اور کیا ہوگا۔